السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب اشرف کے عزیز جناب کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بچوں، آنے والے ہفتے کے لیے ہمارا جو آن لائن کلاس ہوگا اس کا عنوان ہے سورۃ الحج کا پہلا رکوع۔ انشاءاللہ نیکسٹ آن لائن کلاس ہم سورۃ الحج کے پہلے رکوع میں لیں گے۔ میرے عزیز بچوں، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے والے کلاس میں میں نے آپ لوگوں کو سورۃ حج کا تعارف، مرکزی مضمون اور بنیادی مضامین کے بارے میں ویڈیو بنایا تھا۔ آپ لوگوں نے وہ دیکھا بھی تھا اور اس میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن بھی کیا تھا۔ آج کا جو ہمارا آن لائن کلاس ہے تو وہ رکوع نمبر 1 ہے۔ آج ہم سبق شروع کریں گے آیات نمبر 1 سے۔ چلو ہم پہلے تھوڑا سا تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ میرے عزیز بچوں، آج کے سبق میں ہم یہ منظر پوائنٹ پر بات چیت کریں گے۔ اس رکوع کے اہم نکات، سب سے پہلے قیامت کا جو زلزلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو غفلت سے بیدار کرتے ہوئے قیامت کی جو ہولناکی ہے ان کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت زیادہ خوفناک چیز ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، دنیاوی غفلت سے بیدار ہو جاؤ، آخرت کے لیے تیاری کرو۔ آخرت کا دن بہت زیادہ ہولناک ہے، خطرناک چیز ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ ہر انسان نفسی نفسی کرے گا، اس دن کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ اس دن آپ کو صرف اور صرف آپ کے نیک اعمال آپ کو مدد دے گا۔ لہذا دنیا کے رنگینیوں سے نکل جاؤ، دنیا کی محبتوں سے نکل جاؤ، ایک دوسرے کے پیچھے غیبت کرنا، چغلی، حسد، جھوٹ، اسی طرح معاملات میں سود وغیرہ، ان سب سے بچ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، ورنہ آپ پر ایک بہت خطرناک دن آ رہا ہے، پھر آپ اس میں بہت زیادہ غمگین اور پریشان ہوں گے۔ یہاں پر شیء عظیم سے مراد قیامت کا دن مراد ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کا جو منظر ہے وہ بیان فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والی ہم اپنا حمل گرا دے گی، اور اے مخاطب تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب بہت بڑا سخت ہوگا۔ ایک تو قیامت کا سلسلہ بیان ہوا، دوسرا رشتوں کی بدلے، یعنی قیامت کے دن جو قیامت کی جو بنیادیاں ہیں، اتنا زیادہ سخت دن ہے، جو حمل والیاں ہیں، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو، وہ بے وقت اپنے مدت سے پہلے اپنے بچے کو گرا دے گا، ان کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ اور جب لوگ قبروں سے نکلیں گے نا، آپ ان کو ایسے دیکھیں گے کہ اس نے کوئی نشہ وغیرہ کیا ہے، آپ کو مجنون کی طرح وہ نظر آئے گا، لیکن وہ مجنون نہیں ہوگا۔ وما هم بسکارى، وہ کوئی نشے کی حالت نہیں ہوگا، بلکہ وہ قیامت کے خوفناک منظر سے دوچار ہوگا، پریشان ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج ہم دنیا میں رشتہ داروں کی خاطر نماز کو چھوڑتے ہیں، رشتہ داروں کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن آپ کا کوئی بھی رشتہ دار آپ کا کسی طرح بھی مدد نہیں دے سکے گا، وہ آپ کا مددگار نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنے دوستوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہ کرے، بلکہ اللہ کو راضی کرے۔ رشتوں کی کوئی بھی حیثیت قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ آپ لوگ جانوروں سے بحث نہ کریں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ کفار مکہ میں کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کہ اللہ ایک نہیں ہے، یا اللہ کے بارے میں وہ عجیب عجیب باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ سے فرمایا کہ ان کفار مکہ کے ساتھ بحث نہ کریں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں علم کے بغیر، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رہے گا تو اسے گمراہ کر دے گا اور جہنم کے عذاب کا راستہ دکھا دے گا۔ شیطان کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو شیطان کی اقتداء کر لے، رسول کی اقتداء کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کر لے، اپنے کفر پر ڈٹ کر رہے، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء إلی اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ موضوعات پر بات کی ہے۔ ایک تو اللہ کے توحید کے دلائل اس میں بیان کیے گئے، آخرت کے انکار سے، آخرت کے سے انکار کرنے والوں کے بارے میں بیان ہوا ہے، اور انسان کے پیدائش سے لے کر موت تک کے مراحل اللہ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان، آپ دیکھیں نا، آپ کچھ چیز بھی نہیں تھے، اللہ نے آپ انسان کو ایک قطرے سے بنایا ہے، ٹھیک ہے، ایک گندے پانی سے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، پھر اس نے ایک لوتھڑا بن گیا، پھر آپ نے اپنے ماں کے رحم میں 8 مہینے گزارے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ بچپن کی حالت میں تھے، پھر جوانی کے حالت میں آپ پہنچ گئے، پھر بڑھاپے کی عمر میں آپ پہنچ گئے۔ تو اے انسان، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مر جائیں تو ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، صرف دنیاوی زندگی ہے؟ یہ سوچ آپ کا بالکل غلط ہے۔ آپ موجود نہیں تھے، اللہ نے آپ پر مختلف قسم کے مراحل لائے اور آپ کو پیدا فرمایا۔ جب آپ پر موت طاری ہو جائے گی تو قیامت کے دن اللہ آپ کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ترجمہ کی طرف دیکھیے بچوں، اللہ نے فرمایا اے لوگوں، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے میں کوئی شک ہے، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی میں آپ لوگوں کا کوئی شک ہے، تو یقیناً ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو مٹی سے پیدا کیا ہے، پہلی بار بھی آپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، پھر ایک قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جس کی بناوٹ مکمل بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی، تاکہ ہم تمہارے لیے ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں ایک خاص وقت تک، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، اور بعض تم میں وہ ہیں جو ناکارہ عمر، یعنی زیادہ بڑھاپے تک پہنچا دیے جاتے ہیں، تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابلتی ہیں اور پھولتی ہیں اور ہر قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہیں۔ یعنی یہ اللہ نے توحید پر ایک دلیل پیش کر دیا کہ جس طرح زمین مردہ ہو جاتا ہے، سبزہ نہیں نکالتے، اس پر کوئی سبزی وغیرہ نہیں ہوتی، تو اللہ سبحانہ و آسمان سے بارش برساتا ہے، اس مردہ زمین کو زندہ فرما دیتا ہے، پھر اس زمین سے فصلیں، باغات، سبزیاں، سب کچھ جو ہے نا نکال جاتی ہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِ،
کفار مکہ قیامت کے دن سے انکار کرتے تھے تو اللہ نے یہ بات واضح کر دیا کہ بے شک قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ زندہ کرے گا، کر کے اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں۔ یعنی کفار مکہ موت کے بعد خواہ زندگی سے انکار کرتے تھے تو اللہ نے یہ بات ان کو واضح کر دیا کہ جو قبروں میں ہیں اللہ ان کو قیامت کے دن ضرور زندہ کر کے نکالے گا۔ اچھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ یعنی کفار مکہ میں بعض لوگ ایسے تھے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کر دیتے تھے۔ کفار مکہ میں سے بعض لوگ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح بعض عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ان کے پاس نہ کوئی دلیل تھا نہ کوئی روشن واضح ثبوت تھا، لیکن بغیر علم کے وہ اللہ کے پیچھے جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو اللہ نے ان سے منع فرمایا۔ ثانیۃ عطفہ یضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، تو اللہ نے ان لوگوں کے انجام کا ذکر فرما دیا کہ اور تکبر سے شانہ پھیرنے والا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب چھپائیں گے۔ ذَلِكَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، کہاں جائے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھ نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کو جھوٹ مانتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ ان کو بتائے گا کہ آپ لوگوں کے دنیا میں جھوٹ مانتے ہیں، اس کے بدلے میں اب آپ لوگ عذاب کا مزہ چھکے۔ میرے عزیز بچوں، یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا سورہ حج کا پہلا رکوع۔ انشاءاللہ ہم آن لائن کلاس میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اس میں شریک کریں گے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھے اس پر تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام۔